الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. درود پڑھ دیجئے محمد. عزیزان گرامی قدر، ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی مومنین کی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں. نام حسین کو سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور یہ میں سچی بات بیان کر رہا ہوں کہ کتنے ہی ایسے مومنین ہیں ابھی انہوں نے پوری شہادت امام حسین کا ذکر نہیں سنا ہے، صرف یہ سنا ہے کہ اس مہینے میں حسین مارے گئے. یہ سن کر ہی انسان کا کلیجہ بھر آتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. اور چھٹے سرکار نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ محرم کا بھی آغاز نہیں ہوتا ہے کہ محرم کے پہلی ہی رات پروردگار حکم یہ دیتا ہے کہ عرش الہی سے فرش تک اس کرتے کو لٹکایا جائے کہ جو حسین نے شہادت کے وقت جو خون آلود پھٹا ہوا ہے، چھنی ہوا ہے، اس کرتے کو امام شاہ فرماتے ہیں ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کرتے کو دیکھ کر روتے ہیں. اور جتنے عاشقین ہیں اور جتنے مومنین ہیں اس کو سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے. اور اس لیے باطن کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ماہ محرم کے آتے ہی آنسو آ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ باقی ائمہ علیہ السلام ضرور مظلوم ہیں، شہید ہیں، سبھی کی شہادت مظلومانہ انداز میں، کسی کو زہر دے کر کسی کو تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا، لیکن امام حسین وہ واحد شہید ہیں کہ جس شہید کی شہادت پر پورا عشرہ منعقد. صرف ایک دن انسان نہیں روتا ہے، اس ایک دن شہادت سے پہلے کی جو 10 دن آتے ہیں، یہ 9 راتیں جو آتی ہیں، ان ساری راتوں کے انسان ہوتا ہے اور پھر شہادت کے دن بھرپور گریہ ہوتا ہے. تو امام کی شہادت میں اور باقی افراد کی شہادت میں فرق ہے، اور یہ فرق خود ائمہ علیہ السلام نے ڈالا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے کسی چیز کو مہیا کر دیا ہو کہ یہ بزرگوں کی رائج کردہ ایک رسم ہے کہ پہلی محرم سے بیٹھ جاتے ہیں فرشتہ پر. نہیں عزیزو، یہ نہ سمجھے گا کہ یہ بزرگوں کی رائج کردہ رسم ہے، یہ معصومین کی تیار کردہ رسم. امام رضا نے اس طرح سے گریہ کیا، امام کاظم نے اس طرح سے گریہ کیا، امام صادق نے اس طرح سے گریہ کیا. امام باقر کی بارگاہ میں قمیت آتے ہیں اور کچھ اشعار مولا امام حسین کی شان بیان کرتے ہیں. امام باقر ان اشعار کو سنتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، اور امام باقر کا حق بنتا ہے کیونکہ امام باقر نے صرف سنے نہیں ہیں مصائب، کربلا میں جا کر دیکھے ہیں. جو مظلومیت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی ہے وہی مظلوم ہے حضرت امام باقر علیہ السلام.
اور امام باقر جب یہ اشعار سنتے ہیں، اشعار سننے کے بعد کہتے ہیں اے کمیت، پروردگار تمہاری زبان پر رحمت نازل کرے، پروردگار تم پر رحمتیں نازل کرے، اور میں تمہارے لیے وہی دعا کر سکتا ہوں کہ جو رسول خدا نے جناب حسان کے لیے کہ جب تک تمہاری زبان ہمارے ذکر سے سرشار رہے گی روح القدس تمہاری تائید کرتا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ بشارت صرف کمیت کو نہیں دی جا رہی ہے، یہاں اور آپ کو دی جا رہی ہے کہ جب تک اہل بیت سے وابستہ رہو گے روح القدس تمہاری زندگیوں میں تائید کرتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اہل بیت کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جوڑے رکھے، خوشی میں خوش ہو، غم میں غمگین۔ آیت اللہ ملکی تبریزی کا واقعہ ملتا ہے غدیر کا دن، عید غدیر جشن کا موقع ہے، اور جشن کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ غدیر ایسا دن ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کا بھی ثواب ہے، کھانا کھلانے کا بھی ثواب ہے۔ ورنہ عام طور پر عید کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ لیکن یہ عید غدیر ایسی ہے کہ جس میں روزے کا بھی ثواب، کھانا کھلانے کا بھی ثواب، جو کام علی کی محبت میں کرو گے ہر چیز میں ثواب۔ اور یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ روایتی کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو غدیر کے دن ہوئی۔ حضرت خلیل کو اور خلیل اللہ کو نار نمرود سے نجات ملی ہے تو غدیر کے دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر کامیابی ملی ہے تو غدیر کے دن۔ پھر یہ بھی روایت کہتی ہے موسیٰ نے اپنا جانشین یوشع بن نون کو بنایا ہے تو غدیر کے دن۔ عیسیٰ نے اپنا جانشین شمون کو بنایا ہے تو غدیر کے دن۔ اور سلیمان نے اپنا جانشین آسم بن برقیہ کو بنایا ہے تو غدیر کے دن۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین علی مرتضیٰ کو بنایا ہے تو غدیر کے دن۔ کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، اے میرے ساتھ کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا۔ ماشاءاللہ، کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا۔ کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیواروں در پہ آج، جن کے دلوں میں بغض ہے ابھی تک غدیر کا۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ۔ تو غدیر کا دن خوشی منانے کا دن ہے، کھانا کھلانے کا دن ہے، روزہ رکھنے کا دن ہے، نئے لباس پہنانے کا دن ہے۔ امام رضا کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنے غلاموں کو نیا لباس دیا کرتے تھے، نئی جوتیاں دیا کرتے تھے، نئے تحفے تحائف دیا کرتے تھے تاکہ اس دن کو منایا جائے، یاد رکھا جائے غدیر کے دن۔ لیکن بنی امیہ نے یہ کام کیا، جتنے فضائل نبی نے غدیر کے بارے میں بیان کیے تھے، بنی امیہ نے کہا کہ یہ غدیر کے بارے میں نہیں، عاشور کے بارے میں۔ اور اسی لیے ہماری زیارت عاشورہ کا جملہ یہ ہے کہ ھذا یوم تبرکت بہ بنی امیہ، بنی امیہ عاشور کے دن کو بابرکت سمجھتی ہے، جبکہ ہمارے نزدیک بابرکت ترین دن ہے وہ غدیر، خوشیاں منانے کا دن۔ توجہ رکھیے گا، میری بات مکمل نہیں۔ غدیر کا دن خوشیاں منانے کا دن ہے۔ آیت اللہ ملکی تبریزی بہت بڑے عارف، بہت بڑے مجتہد، امام خمینی کے استاد، غدیر کے دن ابھی یہ محفل سجائی تھی، دعوت رکھی تھی، مہمانوں کو بلایا تھا، اچانک مہمانوں کے ساتھ موجود تھے کہ آہو بکا بلند ہوا، اور جب چیخو پکار بلند ہوا فوراً سے اپنے حجرے سے باہر آئے۔ سوال کیا کہ یہ شور کس بات کا؟ کہا کہ کچھ نہ پوچھئے، کیسے آپ کو یہ خبر دے؟ آپ کا بیٹا کچھ سامان لا رہا تھا اور راستے میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، گرا، حوض کے اندر ڈوب گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ آقا جان آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں؟ آپ کو تعزیت پیش کریں؟ کیا کریں؟ آیت اللہ ملکی تبریزی انداز دیکھیے گا، فرمایا ہمارے بیٹے کے غم کو بھی معطل کر دیا جائے، میرے لال کے جنازے کو کسی حجرے میں جا کر رکھ دیا جائے، ہم علی کی ولایت کی خوشی کو کسی طریقے سے کم نہیں ہونے دیں۔
یہ ہے محبان اہل بیت. اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لائے. ویسی جیسی دعوت جاری تھی اسی طرح سے دعوت کو جاری رکھا. جب سب خدا حافظی کہہ کے جانے لگے تو جو اپنے قریبی ترین افراد تھے ان کو کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جائیے. ابھی بھی بتایا نہیں. جب وہ عام افراد چلے گئے تو اپنے خاص الخاص افراد کو یہ خبر دی کہ آج ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے کا جنازہ اٹھا. لوگوں نے آ کر انا للہ پڑھنا شروع کیا, گلے لگایا, تعزیت دی. کہا نہیں مجھے تعزیت پیش نہ کرو, آج علی کی محبت, آج علی کی خوشی کا دن, آج اہل بیت کے گھرانے میں خوشی آئی. اس لیے آج ہم افسوس نہیں کریں گے, آج ہم غم نہیں منائیں گے, آج ہم خوشی منائیں گے چونکہ اہل بیت آج خوش. میں کہوں گا سلام ہوا ایسے محبان اہل بیت پر جو صرف زبان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں, اپنے عمل سے بھی محبت کا نمونہ پیش کرتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عشق علی میں لفظ نہیں جان چاہیے. عشق علی میں لفظ نہیں جان چاہیے, میسم کی طرح دار پہ اعلان چاہیے. نقصان ہے ولائے علی میں تو پھر ہمیں ہر فائدے سے پہلے یہ نقصان چاہیے. مل گئے ماشاءاللہ. غدیری نعرہ, یا علی نعرہ غدیری, نعرہ غدیری, نعرہ حیدری, نعرہ خیبری, نعرہ صفدری, نعرہ میسمی. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والے. تو نام علی پہ خوش ہو جانے والے اور عاشور کے دن چاہے کتنی ہی بڑی نعمت ملی ہو غمگین ہونے والے, یہ ہے محبان اہل بیت. اور میں سلام پیش کروں گا جناب ریحان اعظمی صاحب کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ ان کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تھا, اور لوگوں نے اگر تعزیت پیش کی تو کہا کہ مجھے تعزیت نہ دو, 9 ربیع الاول عید زہرا کا دن. آج کے دن عید منائیں گے, کیا منائیں گے, مبارکباد دیں گے. آج عید کا دن اہل بیت کے گھرانے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی محبان اہل بیت غمگین ہو جائے اور اپنے جوان بیٹے کا جنازہ بھی معطل کیا کہ جب یہ عید کا دن گزر جائے گا تو ممبر سے ہر طرح کے افراد کو ذکر ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی قوم سے, کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. کیوں ہم ذکر کریں تو ہمیشہ ایران کے مومنین کا, عراق کے مومنین کا, لبنان کے مومنین کا, فلسطین کے مومنین کا. ہم اگر ذکر کریں تو پاکستان اور ہندوستان کے مومنین کی کم نہیں. ان کی محبت بھی اہل بیت کے ساتھ ویسی ہے کہ جیسے دنیا جہاں کے مومنین. اور میں کتنے ہی بزرگان کو جانتا ہوں یہیں پر موجود ہیں. ابھی میں نام حسین لیتا ہوں, آنکھوں میں تری آ جاتی. یہ عجیب رشتہ ہے مولا امام حسین. چاہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ عالم فاضل ہو, کوئی پی ایچ ڈی کیا ہو, مجتہد ہو, فقیہ ہو, لیکن نہیں محب اہل بیت. اور یہی محب اہل بیت ہونا انسان کو حور علیہ السلام اگر ادب زہرا اگر انسان کے سامنے اہل بیت کا ذکر کیا جائے اور آنسو آ جاتے ہیں تو پھر یہ محبان اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے اور حضرت زہرا کی شفاعت کا حقدار قرار پاتا. اور کتنے ہی ایسے تھے جو فقیہان کوفہ بنے پھرتے تھے, فقیہان مدینہ بنے پھرتے تھے, بڑے بڑے نام موجود. اور میں کیسے ناموں کو بیان کروں کیونکہ بعض افراد کے نزدیک یہی رضی اللہ. ہمارے یہاں تو معیار ایک ہی ہے, جو حسین کے ساتھ ہے وہ رضی اللہ, جو حسین کے مقابلے پر ہے وہ لعنت اللہ. تو بہت سارے فقیہان حرم تھے, بہت سارے فقیہان کوفہ تھے, لیکن ہم کسی کا احترام نہیں کرتے ہیں. احترام کرتے ہیں تو حور علیہ السلام جن کے دل میں محبت ہے. اور قرآن نے اگر کوئی چیز مانگی ہے تو یہی مانگی ہے, فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسولہ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کا کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے یہ سے مودت اختیار کرو. شاید ہم نے یہ آیت بہت ساری مرتبہ سن لی ہے اس لیے آسان ہو گئی ہے.
رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ محبت اہل بیت یہ قرآن میں مانگی گئی ہے، اور اس آیت کو معمولی نہ سمجھیے گا. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہم نے اتنی مرتبہ سنی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بہت عام سی باتیں ہیں. نہیں عزیزو، اتنی خاص بات ہے کہ پورے قرآن کے اندر ایسی آیت آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں، یہ منفرد آیت، اب کسی اور مقام پر یہ آیت نہیں ملے گی. ہاں اس سے ملتی جلتی آیتیں ملیں گی، اور وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یہ بہت بڑے بڑے انبیاء ہیں جن کے بارے میں آیتیں آئی ہیں. انہوں نے جب اپنے اجر کی بات کی، کہا کہ مجھے اجرت دو، ہمیں مزدوری دو. ہم نے نبوت کا فریضہ انجام دیا ہے، ہم نے کار رسالت انجام دیا ہے، ہمیں مزدوری دو. تو کیا فرمایا؟ فرمایا ان اجری الا علی رب العالمین. ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہماری اجرت پروردگار دینے والا. میں کہوں گا کہ جب چھوٹے چھوٹے نبی توجہ رکھیے گا، جب چھوٹے چھوٹے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تم سے اجرت نہیں چاہیے، اللہ ہماری اجرت دینے والا، تو جو سب سے بڑا نبی ہے کیا وہ اللہ سے اجرت نہیں مانگے گا؟ اس کو تو بدترین مولا ویسے ہی اجرت اللہ سے مانگنی چاہیے تھی کہ جیسے پہلے والے انبیاء نے مانگی. لیکن اس نبی نے آ کر یہ کہا اور اپنی مرضی سے نہیں کہا، خدا نے کہلوایا. فرمایا قل اے رسول آپ کہہ دیجئے لا اسألک علیہ اجرا، کہ میں کوئی سوال تم سے اجر کے بارے میں نہیں کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میری اجرت یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت اختیار کی جائے، میرے قربا سے محبت اختیار کی جائے. صرف ایک رسول 1,24,000 انبیاء کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جس نے قربا کی محبت مانگی حضرت رسالت کے اندر. تو میرا سوال تو بنتا ہے یا رسول اللہ کیا خدا آپ کو نعوذ باللہ کم اجر دینے والا تھا جو آپ لوگوں سے مانگ رہے؟ خدا تو آپ کو پورا اجر دے رہا ہے، پھر لوگوں سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، جواب آ رہا ہے. پھر لوگوں سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول جواب دیں گے. لوگوں سے جو اجر رسالت مانگ رہا ہوں وہ ویسے ہی مانگ رہا ہوں جیسا میرا حسین کربلا میں نصرت مانگے گا. وہ نصرت اپنے لیے نہیں مانگے گا، جو حسین کا ناصر بنے گا وہ اپنا ہی ناصر بنے گا، وہ اپنی ہی فلاح و سعادت کے لیے کام کرنے والا ہوگا. یہی کام میں بھی کرنا چاہتا ہوں. میں قربا کی مودت مانگ کر یہ نہیں حاصل کرتا کہ تم سے اجر مجھے مل جائے، میرا اجر تو پروردگار ہی دینے والا ہے. لیکن جو قربا کی مودت رکھے گا وہ خود ہی فلاحی ہو جائے. عظمت اہل بیت پر درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. ایک اور بات بلند درود پڑھ دیجئے محمد وآل. اور اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، توجہ رکھیے گا. ارشاد ہوتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اے رسول اجر رسالت میں سے کچھ نہیں مانگیے مگر یہ کہ یہ وہ راستہ اختیار کریں گے جو اللہ کا راستہ. ٹھیک ہے، دو آیتیں ہو گئی. ایک آیت کے اندر اجر رسالت مانگا گیا، اجر رسالت کے اندر محبت اہل بیت مانگی. دوسری آیت کے اندر اجر رسالت کے اندر وہ راستہ مانگا گیا کہ جو اللہ کا راستہ. آئے ہائے، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، بیدار رہیے گا. قرآن کبھی بھی منافقت نہیں کرتا، دوگلی باتیں بیان نہیں کرتا. اگر اس نے دو باتیں بیان بھی کی ہیں تو یہ دو مختلف انداز ہیں ایک ہی بات کو بیان کرنے. گویا قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم اجر رسالت کو انجام دینا چاہتی ہو تو اس راستے کو اختیار کرو جو اللہ کا راستہ. اور اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ راستہ کون سا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے تو محبت اہل بیت اختیار.
یا علی. اور یہ مہینہ وہ ہے جو مودت اہل بیت کے اظہار کا مہینہ، یہ بتانے کا مہینہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن معاملہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ معاملہ بہت بلند ہے. اس سے مجھے صرف اتنے سوال کا جواب بتا دیجیے. رسول کا بیٹا اس مہینے میں مارا گیا. بات خوشی منانے کی ہے تو خوشی مناتے ہیں، اور بات اگر رونے کی ہے تو پھر مل کر روتے. یہ چھوڑ دیجئے کہ کون کس مسلک کا ہے، کون کس مکتب کا ہے. رسول کا بیٹا مارا گیا. جو رسول ماننے والا ہے وہ اس مہینے میں گریہ کرنے والا ہے. یہ مودت اہل بیت انجام دینے کا مہینہ ہے. بھرپور طریقے سے انجام دیجئے. جناب عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا. حضرت عبداللہ بن عباس سے بہت ساری روایتیں منقول ہیں، لیکن یاد رکھیے گا حضرت عبداللہ بن عباس بہت چھوٹے تھے، کم سن تھے کہ جب رسول اللہ کی صحبت ان کو ملی. اس کے بعد بہت ساری روایتیں وہ ہیں کہ ان سے منقول ہیں، یہاں تک کہ مولا متقیان کے ساتھ بھی وہ تھے. اور کربلا کے واقعے تک بھی عبداللہ بن عباس کا ذکر آتا، یعنی اتنے مسن ہو گئے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا، میں کم سن تھا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ اپنی ایک پاؤں پر امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسرے پیر پر امام حسن کو بٹھایا ہے. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ کمال کا ہے. یلسمھا ویقبلھما. رسول خدا اپنے دونوں نوازوں کو نہ صرف کہ پیار کر رہے تھے بلکہ اپنے زبان مبارک سے ان کے چہرے کو پاک کر رہے تھے اور ایک غم کو دور کر رہے تھے. ایسی محبت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آج تو نوازوں سے محبت کا عجیب انداز، یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آخر وجہ کیا؟ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا جس حسین کے چہرے کو میں چاٹ رہا ہوں اس حسین کا چہرہ ایک مرتبہ خون آلود ہوگا اور اس کی داڑھی اس کے خون سے رنگین ہو جائے. میں اس خون کو یاد کر کے حسین کے چہرے کو اس طرح سے بس کر رہا ہوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ کون ہوں گے؟ من یفعل ذلک یا رسول اللہ، یہ کون ہوں گے جو حسین کو مار دینے والے ہوں گے؟ رسول خدا نے فرمایا شرار امتی، میری امت کے بدترین افراد، میرا کلمہ پڑھنے والے، یہ میرا نام لینے والے، یہ اسلام کے نام پر رسول اللہ کے نام، رسول اللہ کے نوازے کو شہید کرنے والے. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ آٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. ہمیں غم یہ ہے اگر کافر آتے، مشرکین آتے، مقابلہ کرتے، سید حمزہ بھی سید الشہداء، حسین بھی سید الشہداء ہیں، لیکن فرق ہے جناب حمزہ میں اور مولا حسین. جناب حمزہ کو قتل کرنے والے اور شہید کرنے والے کافر اور مشرک تھے، حسین کو شہید کرنے والے مولا رسول. یہ منافقین تھے جنہوں نے حسین کو شہید کیا. اس لیے ہم حسین کو یاد کرتے ہیں. اپنی صفوں کے اندر منافقین کو تلاش کریں، اپنے آپ سے نفاق کو دور کریں تاکہ ہم صحیح اسلام کو پہنچ سکیں جو رسول اللہ کا اسلام. تو یہ محبت اہل بیت عام کیجئے، اس میں مسلک کا مکتب کا کوئی مسئلہ نہیں. محرم الحرام حسین کی شہادت کا اور یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں کی حوصلے اور ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے اس بھرپور طریقے سے عزاداری سید الشہداء کو برپا کیا ہے کہ آج دوسرے بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے بھی کسی شہید کو حسین کے ساتھ جوڑ تاکہ جیسے تعزیے ان کے نکلتے ہیں اس کا بھی نکلے، جیسے علم ان کے نکلتے ہیں اس کا بھی نکلے، جیسے تابوت ان کے نکلتے ہیں ویسے اس کا بھی نکلے، جیسے جلوس ان کے نکلتے ہیں ویسے اس کا بھی نکلے، جیسے عزاداری ہوتی ہے ویسے ان کی بھی ہو، جیسے عزاخانے ان کے سجتے ہیں ویسے ان کے بھی ہو. میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب آپ نے کام کر کے بتا دیا کہ ماتم کرنا بھی درست ہے، جلوس نکالنا بھی درست ہے، سبیرے لگانا بھی درست ہے، اللہ خانے بنانا بھی درست ہے، اور ماتم بھی درست ہے، اور ہمیں حسین کو رونا بھی درست ہے.
مل کے عظمت مولا امام حسین پر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے نوجوانوں کا شعار ہے اور ان کی ہمت ہے کہ جیسے آزاداری یہاں پر برپا ہوئی، اس کے بعد دیگر افراد اور ان کو کیا کہا جائے، یہ نادان دوست ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقابلے پر آنے سے ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ارے ساری دنیا حسین کے مقابلے پر اور حسین تنہا تھا، کوئی رپورٹر نہیں، کوئی کیمرہ مین نہیں، کوئی ذکر کرنے والا نہیں، لیکن ایک کا ذکر آج ایسے باقی ہے کہ جیسے وہ زندہ ہو۔ اس کے روزے پر ایسے جاتے ہیں کہ جیسے اس کی خدمت میں سلام پیش کرنے جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے جاتے ہوں۔ جب شہید حسین کا یہ کمال ہے، جب زندہ مہدی آخر الزمان آئیں گے تو پھر کیا کمال؟ پھر تو ماحول ہی اور ہوگا۔ آج امام حسین نے باقاعدہ ہر ایک کو ظاہری دعوت دے کر نہیں بلوایا ہے، ورنہ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے جسے حسین بلائے نہیں وہاں نہیں، اور جسے حسین بلا لے وہ رک نہیں سکتا۔ بلاتے امام حسین، لیکن ابھی کوئی انویٹیشن لیٹر لے کر بلوایا نہیں ہے جیسے حبیب کو بلوایا تھا۔ تب کروڑوں کی تعداد میں دنیا جہاں سے لوگ لبیک لبیک یا حسین کہہ کے پہنچ جاتے۔ اور اگر آخری حسین نے اگر ہمیں یہ کہہ کر بلایا آؤ ہماری نصرت کو، تو کیسے دنیا امڑ کر آئے گی اس حسین کو دیدار کرنے، اس حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین۔ تھک تو نہیں گئے؟ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین۔ لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، 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 لبیک۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ یہ نام حسین کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور حسین کائنات کا واحد انسان ہے جو تمام مسالک اور مذاہب سے ماورا ہے۔ صرف مسلمان حسین کا ماتم نہیں کرتے، صرف مسلمان حسین کو یاد نہیں کرتے، عیسائی ہو تو ان کا ماتم، یہودی ہو تو ان کو یاد کرتے، ہندو ہو تو ان کا تعزیہ نکالتے۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو مسلمانوں کا بادشاہ نہیں ہے، وہ ساری انسانیت کا شہنشاہ۔ اور یہی فرق ہے حسین میں اور یزید میں۔ حسین کو ساری دنیا مانتی ہے، یزید کو صرف مسلمان مانتے ہیں۔ اور پتہ چلتا ہے کہ جو کردار سے فتح کرتا ہے دلوں کو، تو پھر اس کی حکومت صرف مسلک میں اور مذہب کے اندر محدود نہیں ہوتی، اس کی حکومت وہاں ہوتی ہے جہاں صاحبان دل ہوتے، جو دل رکھنے والے، جذبہ رکھنے والے، اخلاق رکھنے والے، کردار رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور ہاں کچھ ایسے مفاد پرست لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بچانے کی خاطر کہ یزید بھی مسلمان، ہاں سنو، اگر یزید مسلمان تھا تو کیسا مسلمان؟ وہ کہ جو کھلا شراب پینے والا۔ اچھا اس کے باپ کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر رہے، لیکن یہ کھلا شراب کے لفظ سے آپ سمجھ جائیے کہ وہ کیا کرتا اگر بیدار ہے تو۔ یہ کھلا شراب،
اور کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا، اپنے محارم کے ساتھ زنا کرنے والا، نفوس محترمہ کو قتل کرنے والا، میمون باز، سگ باز، یہاں تک کہ اس نے اپنے بندر کا نام رکھا، بندر کی کنیت ابو القیس اس کی کنیت رکھی گئی، اور اس کے ساتھ گفتگو کرتا، اس کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ سارے انسان نیچے فقیروں کی طرح، غلاموں کی طرح موجود ہیں، اور اس کا چہیتا بندر اس کے ساتھ موجود۔ پتہ چلا ایک نہیں یہ دو تھے۔ یہ ایک دوسرے کو آئینے میں دیکھ رہا تھا، دونوں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کرتا تھا، بات چیت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اس کو اطلاع ملی کہ اس کا بندر مارا گیا، اس کا جو عزیز دوست تھا وہ مارا گیا، تو باقاعدہ اس کی تشییع جنازہ ہو، لوگوں نے شرکت کی، اس کے اوپر اشعار پڑھے گئے، اس کو دفنایا گیا۔ یہ ہے خلیفہ جو مسلمانوں کے نزدیک رضی اللہ ہے۔ اگر کسی کو یزید رضی اللہ منظور ہے تو ہمیں علی کا باپ ابو طالب منظور ہے۔ یہ تمہارا نصیب ہے کہ تمہیں نصیب سے یزید ملا ہے، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہمیں قسمت سے علی کا باپ ابو طالب ملا۔ مرد آباد یا علی اللہ صلی علی محمد تو جو اہل دل ہیں ان کے اندر محبت ہے ابو طالب علیہ السلام، ان کے اندر محبت ہے صاحبان کردار، نہیں دیکھتے کہ کون کس مسلک کا ہے، کون کس مذہب کا ہے، اگر کردار والا ہے تو ہم اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، ہم چاہنے والے ہیں۔ اور مجھے معاف کیجئے گا، میں جو بار بار گھڑی دیکھی، آج تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ مجلس شروع ہوئی ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ پچھلے سالوں کے اندر جو اس مجلس کا وقت ہوتا تھا وہ 10:30 بجے کا ہوتا تھا، اس لیے دیر سے مومنین شاید ہو سکتا ہے کہ سمجھ رہے ہو مجلس شروع ہوگی اور بعد میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن ہماری مجلس انشاءاللہ 9 بجے کوشش ہوگی کہ ٹھیک شروع ہو جائے اور 10 بجے اختتام پذیر ہو۔ آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ مختصر مصائب کے ساتھ اور مختصر مجلس کے ساتھ وقت پر مجلس کو مکمل کریں تاکہ ایک بنیاد پہلی محرم سے پڑ جائے۔ امام حسین کی شجاعت معرکۃ العلا، ہمارا موضوع ویسے غزوات مصطفیٰ میں کردار مرتضیٰ ہے۔ لیکن آج پہلی محرم کو آج حسین سن لیں کہ حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کا بھی عکاس ہے، مرتضیٰ کا بھی عکاس ہے۔ پہلی محرم کو شجاعت حسین ابن علی سنتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے ایام کے اندر ان کے بابا کی شجاعت، امیر کائنات کی شجاعت آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ حسین ابن علی سے جیسا کوئی شجاع نہیں ہے، ہمارے یہاں صحیح ہے مصائب کے اندر مظلومیت بیان کی جاتی ہے، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حسین کی شجاعت ایسی ہے کہ زمانے کے امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، اور وہی زیارت ناہیہ کی جس کا جملہ یہ ہے کہ حسین میں کربلا میں موجود نہیں تھا ورنہ میں اپنی جان آپ پر قربان کرتا، لیکن اگر میں کربلا میں نہیں ہوں تو کربلا کو یاد کر کے ایسے روکا کہ آنکھوں سے آنسو نہیں، خون کے قطرے اسی زیارت عاشورہ کا، اسی زیارت ناہیہ کا جملہ یہ ہے زمانے کے امام کا، فرماتے ہیں کہ حسین کی شجاعت ایسی تھی مجالدن بذوالفقار کأنک علی المختار، حسین ایسے ذوالفقار نکال کر لڑے کہ جیسے میدان میں علی مرتضیٰ لڑے۔ علی مرتضیٰ کے شجاعت کے جوہر آ رہے اور فوج الحفیظ علماء کہہ کے بھاگ رہے، اکیلا ہے حسین، لیکن اس اکیلے کے ساتھ پوری دنیا پوری کائنات زمین و آسمان ہے حسین کے ساتھ، اس لیے میرا حسین مطمئن ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ۔ یہ مولا امام حسین کی شجاعت ہے، اور صرف کربلا کے میدان میں ہمیں شجاعت نظر نہیں آتی، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے بچپنے کی شجاعت کیسی۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں سارے باتوں کو بیان کروں، ایک بچپن کا واقعہ سنیے گا اور پھر منزل مصائب سے قریب ہو جائیں۔
امام علی مقام کی علی عمر مبارک تقریباً 10 برس 12 برس دیکھا کہ اپنے نانا کے ممبر پر کوئی اور بیٹھا آتے ہی کم سے ہیں میرے مولا آتے ہی اس سے مخاطب کہنے لگے انزل ام ممبر ابھی میرے باپ کے ممبر سے نیچے ہوتا اور بعض روایتوں کے اندر ایسے فقرے موجود ہیں کہ جو آپ انشاءاللہ کتابوں میں جا کر دیکھیے گا کہ کس جرت کے ساتھ میرے مولا نے فرمایا ہے تو نیچے اترا جانتا ہوں اچھی طریقے سے اور وہ شخص بھی ایسا ہے جو امام کی جرت کو دیکھ کر امام کی بہادری کو دیکھ کر لرز جاتا ہے اور ممبر سے نیچے کیونکہ جس نے ان کے بابا کے شجاعت کو میدان میں دیکھا ہو جانتے ہیں کہ ان کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جیسی غراہٹ ان کے بابا کی تھی ویسی غرش ان کی بھی ہے اگر ہم نہیں اترے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ممبر پر ہی ہمارا کلام ادا کر دیں اس لیے ممبر سے نیچے آ گئے ممبر سے نیچے آنے کے بعد کہا کہ ٹھیک کہا یہ میرا ممبر نہیں ہے یا آپ کے بابا کا ممبر یا آپ کے نانا کا ممبر لیکن ایک اور جملہ بھی کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ جملہ تمہیں کس نے سکھایا کس نے بتایا یہ فقرہ آپ کو ہر کتاب کے اندر ملے گا تمام مقادیر کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے اس شخص نے اگر یہ سوال کیا بیٹا یہ بتاؤ یہ جملہ تمہیں کس نے سکھایا میں کہوں گا صرف یہی سوال کافی ہے علی کی خلافت جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علی واقعا خلیفہ بلا فصل ہوتے تو علی نے آواز کیوں بلند نہیں کی ارے علی نے تو اتنی آواز بلند کی کہ اگر ان کے بچے بھی آواز بلند کرتے تھے تو کوئی بڑا اگر پوچھا تھا یہ تمہیں کس نے سکھایا یہ نہ کہو علی خاموش رہے نہیں علی نے آواز بلند اپنے خطبات کے ذریعے اپنے ملاقات کے ذریعے اپنے احتجاجات کے ذریعے اپنے اعتراضات کے ذریعے علی نے بھرپور آواز کو بلند کیا ہے اسی لیے بچے یاد کرتے تھے اور اسی انداز سے مخاطب ہوتے تھے کہ جیسے بابا مخاطب ہوا کرتے تھے اور جیسے فاطمہ زہرا نے دربار میں جا کر خطبہ فجر دیا تھا علی نے گلی جا کر خلافت امیرالمومنین کو اور مولا امام حسین نے فرمایا اگر یہ جملے میرے بابا نے کہے ہوں تو وہ بہترین ہدایت کرنے والے ان کی پیروی میرے اوپر واجب اور اگر نہیں بھی کہے ہوں تب بھی حق یہ بنتا ہے کہ یہی جملے میرے بابا کے ممبر سے نیچے اترا اور وہ تسلیم کرتا ہے مانتا ہے ممبر سے نیچے آنے کے بعد بہت ساری گفتگو ہوئی اس کے اندر سے دو فقرے میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں آگر کہنے لگا کہ اے علی کیا تم نے سکھایا تھا میرے مولا فرماتے کہ نہیں اس موقع پر ہم نے نہیں سکھایا ہم جو سکھانا تھا وہ سکھا چکے کہنے لگا جرات کے ساتھ کہ یہ کتنے زیادہ اب وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میں اس کا مترادف استعمال کر رہا ہوں کہ کتنے جری ہو گئے ہیں کتنے بے باک ہو گئے ہیں مولا متقی نے فرمایا ذرا اپنی زبان کو لگام دے ان کو ادب کسی اور نے نہیں سکھایا ہے اللہ کے رسول نے سکھایا ان کی زبان رسول اللہ کی لعاب سے معطر ہے ان کی زبان سے وہ جملے نکلتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے سکھائے اس لیے اپنی زبان کو لگام دے پھر کہنے لگا کہ میرا کیا قصور تھا میری کیا غلطی تھی لوگوں نے مل کر مجھے بنا دیا میں بن گیا اس لیے میرا کیا قصور تھا مولا نے فوراں سے ٹوکا یہ نہیں کہا کہ تجھے اگر لوگوں نے بنایا ہے تو مجھے تو اللہ نے بنایا کہا کہ تو کن لوگوں کی بات کرتا ہے ارے تجھے صرف ایک ہی نے بنایا تھا باقی تو تجھے مجبوراً مان رہے اور وہ ایک بھی ایسا ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا اور میں وہ ہوں کہ جس کو لاکھوں کے سامنے اللہ کے نبی نے بنایا اس لیے اگر خلافت کے حقدار ہیں تو حقیقی معنوں میں یہ میرے مولا امام حسین کی بچپن کی جرت ہے اور یہی جرت آپ کو حاکم شام کے زمانے میں نظر آئے گی بھرپور طریقے سے جوابات دیے یہاں تک کہ حاکم شام جب واصل جہنم ہوا اور اس کا بیٹا یزید ملعون برسر اقتدار آیا مدینہ کے اندر دربار لگ گیا رات کی تاریخی ولید حاکم مدینہ ہے دربار کے اندر مروان بھی
مولا کو رات کی تاریکی میں بلایا گیا. جب رات کی تاریکی میں بلایا گیا سارے جوانان بنی ہاشم جمع ہو گئے. کہنے لگے مولا ہم آپ کو اکیلے تو نہیں جانے دیں. یہ ظالم کا ظالم کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. میں کہوں گا اے جوانان بنی ہاشم کاش تو مسلم ہی زندہ ہوتے جو حسین کی گردن پر خنجر چل رہا. کوئی روکنے والا آ جائے. سارے جوانان بنی ہاشم جمع ہو گئے. کہا آقا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. مولا دربار میں پہنچے. کہا اطلاع جا کر دو. خادم نے اطلاع دی. کہا گیا کہ صرف حسین کو اندر آنے کی اجازت. امام نے فرمایا جیسا کہا گیا ہے ویسا کریں گے. اکیلے مولا اندر تشریف لے گئے. سارے جوانان بنی ہاشم دروازے پر کھڑے. مولا جب اندر تشریف لے گئے ولید نے کہا یزید کی طرف سے خط آیا ہے اور اس خط میں لکھا ہے کہ حسین سے بیعت لو اور اگر وہ بیعت کا انکار کر دے تو سرطن سے جدا کر دو. میں یزید کو کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا کہ اگر میں ابھی اس موقع پر بیعت کر بھی لوں تو فائدہ کیا ہے؟ اس دربار کے اندر ہم تین کے علاوہ تو کوئی موجود نہیں ہے. کیسے پتا چلے گا کہ میں نے بیعت کی بھی یا نہیں کی؟ ایک مجمع لگ جائے, لوگ جمع ہو جائے, پھر تو اس سے بیعت کا تقاضا کرو تو میں جواب دوں. یہ کہنے کے بعد امام جب لوٹنے لگے تو مروان سمجھ گیا کہ حسین کیا جواب دے گا. کہنے لگا ولید ابھی اسی وقت حسین سے بیعت لے لو اور اگر ابھی حسین نے بیعت نہ کی تو پھر کبھی بیعت نہ کرے اور اگر بیعت حسین نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر پر سے جدا کر دو. یہ جملے سننے تھے کہ میرے مولا کو جلال آئے اور شجاعت حیدری کا مظاہرہ کرتے فرمایا یبن الزرقاء انت قتلتا ام ہوا لاپرواہ عورت کے بیٹے کیا تجھ میں اتنی ضرورت ہے کہ مجھے قتل کرے گا یا اس میں اتنی ضرورت ہے کہ مجھے قتل کرے گا؟ کون ہے کہ جو ہمارا مقابلہ کرے؟ اور اگر تم نے قدم آگے بڑھایا تو تمہاری حرکت کرنے سے پہلے یہ زمین خون سے رنگین ہو جائے گی. کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ حسین کا مقابلہ. اور ابھی یہ آواز کا بلند ہونا تھا کہ سارے جوانان بنی ہاشم دربار مولا کو پورے عزت و احترام کے ساتھ دربار سے میں کہوں گا ہاں یہی شان امامت ہوتی کہ جتنے پروانہ امامت ہے وہ سب وہاں جمع ہو جائے. لیکن ہاں کربلا میں وقت آئے گا جب یہ سارے پروانے شہید ہو جائیں. ایک امامت کی شمع جل رہی ہوگی. اس شمع کو گل کرنے کے لیے کبھی تیر آئیں گے, کبھی نیزے آئیں گے, کبھی تلواریں آئیں گی, کبھی پتھر برسائے جائیں گے. اجرکم علی اللہ. پہلی محرم کی تاریخ پر پوری طریقے سے ذکریہ کیجئے گا اور دعا کیجئے گا مولا ان آنسو کے صدقے میں ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جاگیر اکبر میں دیکھنا نصیب فرمائے. اس میدان کی زیارت نصیب فرمائے جہاں حسین کا خون اقدس بہا ہے. مولا نے جملہ ادا کیے, اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے اور پڑھنے والوں نے کہا غازی عباس کی قریب آ کر کہا ہوگا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. عباس سامان سفر باندھو. غازی عباس نے تیاری کی. 3 دن کے بعد میرے مولا مدینہ سے نکلے, لیکن یہ 3 میرے مولا پر کیسے گزرے ہیں سنتے جائیے گا. 3 دن میں ہر دن میرے مولا قبر رسول پر جاتے تھے. کہتے تھے نانا یہ وہی مدینہ جا کبھی میں آپ کی آغوش میں ہوتا تھا, کبھی آپ کے پشت پر ہوتا تھا, کبھی آپ مجھے چھپا کرتے تھے, کبھی آپ میرا تعارف کروایا کرتے تھے, کبھی آپ میرے لباسہ بنا کرتے تھے, کبھی آپ میری انگلی کو پکڑ کر چلا کرتے تھے, کبھی آپ میرے لیے لباس بنا کرتے تھے. نانا یہی مدینہ ہے آپ حسین کو مارنے کی کوشش کی جا رہی. کہتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے, غش آ جاتا تھا, پھر بیت الشرف آتے تھے, اگلی رات آتی تھی, پھر جاتے تھے, پھر گریا کرتے تھے. لیکن لکھنے والوں نے لکھا صرف اب نانا کی قبر پر نہیں آئے, اماں زہرا کی اماں جس حسین کو تو نے گھٹی دے کر پالا تھا, جس حسین کو تو نے چکیا چلا کر پالا تھا, جس کے لباس کو دھویا تھا, جس کے
اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، آواز بلند ہو یا حسین یا حسین، آئے حسین، آئے حسین، تیری مظلومیت کے دن آ گئے۔ کبھی اپنے بھائیہ کے قبر پر جاتے تھے، بھائیہ اس امت نے تیرے ساتھ بھی وفا نہ کی، تجھے زہر دے کر شہید کر دیا، لیکن دیکھ میری قسمت میں کیا ہے، مجھے کوئی چھپ کر زہر نہیں دیتا، مجھے سرعام دھمکی دی جا رہی، مجھے قتل کرنے کی بات کی جا رہی، بھائیہ میں کروں تو کیا کروں؟ 28 رجب کی تاریخ آئی، میرے مولا نے قافلہ تیار کیا، بعض لکھنے والوں نے لکھا میرے مولا نے دن کی روشنی میں سفر کیا اور پوری اپنے شجاعت کا اظہار کیا۔ روکنا چاہتے ہو تو روک لو حسین کا راستہ، اگر چاہتے ہو کہ حسین کا مقابلہ کرو تو ابھی ہم حسین تیار ہیں مقابلے کے لیے، آؤ مقابلے کے لیے۔ حسین نے دن کی روشنی کے اندر سفر کیا، اور جب کسی نے اگر کہا آقا رات کا انتظار کر لیتے اور چھپکے سے یہاں سے نکل جاتے، تو میرے مولا نے کیا کمال کا جملہ شاہ فرمایا اگر میں خطا کار ہوتا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو میں رات کا انتظار کرتا اور چھپکے مدینے سے نکلتا، لیکن جب میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میری کوئی خطا نہیں ہے، میری کوئی گناہ نہیں کیا، میں کس بات کے لیے رات کا انتظار کروں؟ میں دن کی روشنی اپنے خانوانے کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جاؤں گا، جس کو میرے ساتھ آنا ہے وہ آ جائے، جس کو میرے ساتھ شریک ہونا ہے وہ شریک ہو جائے۔ کاش ہم اس موقع پر مدینہ میں ہوتے، کبھی آقا کی خدمت میں پانی پیش کرتے، کبھی سواری پیش کرتے، کبھی مہار اٹھاتے، کبھی اس کو چلاتے، کبھی پیروں کو دباتے۔ آقا یہ حسرت دل میں رہ گئی، لیکن آپ کا کاروان آگے بڑھا، ابھی کاروان آگے بڑھ رہا تھا، ابھی کہتے میں نے منظر دیکھا، خاتون آنا شروع ہوئی، ایک کے بعد دوسری مستورات آنے لگی، ایک جوان کھڑا ہوتا تھا، ایک بی بی کو سوار کرواتا تھا۔ میں نے سوال کیا یہ بی بی کون سی ہے، یہ جوان کون سے ہے؟ میں بات کو مختصر کروں گا اور حال واقعہ کو بیان کروں گا۔ جس کی مرضی ہے وہ گریہ کرے، جس کی مرضی ہے وہ شام کی بی بی سے معافی مانگے۔ ایک مستور آئی، جوان کھڑا ہوا، سوال کیا ہوگا یہ کون ہے؟ کہ دیکھتے نہیں کتنا چمکدار چہرہ ہے، یہ حسین کا جوان علی اکبر ہے۔ کہ پھر یہ بی بی کون سی ہے؟ کہ تو سمجھنا سمجھا نہیں، یہ یقین علی اکبر کی ماں اکبر نے سوال کروا دیا، پھر دوسرا جوان کھڑا ہوا، مستور میں سوال کروایا، سوال کیا یہ کون سا جوان ہے؟ کہ دیکھتا نہیں کتنا کمسر ہے، کتنا روشن اس کا چہرہ ہے، یہ حسن مصطفیٰ کا یتیم قاسم ہے جو اپنی ماں میں فرما کو سوال کروا رہا ہوگا۔ پھر کیا دیکھا ایک مستور آگے بڑھی، سارے جوان کھڑے ہو گئے، بڑے احترام کے ساتھ سوال کروایا۔ کہا یہ کون سی مستور ہے؟ کہ لگتا یہ ہے یہ علی کی شاید کوئی بیٹی ہے، جس کے احترام میں سارے جوان کھڑے ہو گئے، لیکن اب جو دیکھا تو ایک عالیہ وہ خطے حبشہ پورے حجاب میں تھی، لیکن حجاب سے دور گویا سایہ ہو رہا تھا۔ یہ کون سی معاشرہ ہے جس کے اعتراض میں ایسے جوان آنے والی حشر کے پاس کھڑے ہو گئے، حسین کھڑے ہو گئے؟ ارے یہ کون سی محترمہ ہے؟ لگتا یہ فاطمہ کی بڑی زینب کبریٰ ہو رہے، ازادار باپ نے گریہ کیا، خدا کی قسم ابھی تو میں نے مصیبت بیان نہیں کی، لیکن آپ سمجھ گئے یہ ایک منظر ہے ایک روانگی کا، وہ دوسرا منظر ہوگا دوسری روانگی کا۔ یہاں عالیہ کی خدمت میں عباس و حسین موجود تھے، وہاں جب عالیہ کو اونٹ پر سوار کروایا جائے، آواز دیکھیے میرے شیروں کہاں رہ گئے؟ یہ وہی زینب ہے، یہ اسی علی و زینب کی بیٹی ہے، کوئی مجھے کیوں سوال کرے؟
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہونے رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہماری اس مجلس اعزاز کو قبول فرما. تمام مومن کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. تمام مریضوں کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما. تمام مومنین کو بالخصوص جو تمنا زیارت رکھتے ہیں سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما. اجر و عمر کی سعادت نصیب فرما. پالنے والے جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما. پالنے والے جتنی زندگی ہمارے حق میں لکھی ہے وہ محبت علی اور حسین پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے موت کے لمحات میں امیر کائنات کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرما. ہماری قبروں کو نور پنجتن پاک سے منور فرما. قیامت کے میدان میں شفاعت محمد و آل محمد سے ہمکنار فرما. قرآن اور اہل بیت کی دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما. تمام عزاداروں کی، ماتمیوں کی، حسینیوں کی حفاظت فرما. اس ذکر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ذکر کرنے والے، سننے والے، برپا کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اور اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار، عاشقین و محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.